وہ کتابچے کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، یہاں آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اب میں ذرا اس سے ہٹ کر آ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آج کی گفتگو کا، آج کے موضوع کا حق ادا کرنا ہے۔ یہی مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان کو لے کر اٹھنے والی، پاکستان کے مطالبے کو لے کر اٹھنے والی جماعت مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی تھی بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ میں۔ 24 برس تک اس کی حیثیت کسی عوامی جماعت کی نہیں تھی۔ کچھ نواب، کچھ نواب زادے، کچھ وڈیرے، جاگیردار، یہ ان کی ایک کلب تھی، بس عوامی حیثیت نہیں تھی۔ اور اصل مقصد کیا تھا؟ ہندو کے غلبے سے نجات کی کوشش۔ ہندو ہم سے 3 گنا ہے، دبا لے گا، اور اپنی 100 سالہ غلامی کا ہم سے انتقام بھی لے گا۔ تو کوئی ایسی شکل ہو کہ اگر ہندوستان آزاد ہو تو مسلمانوں کے حقوق بھی محفوظ رہے۔ 24 برس تک ہوئی، اور سب سے بڑا کوشش کرنے والا قائد اعظم محمد علی جناح، جو اس وقت تک قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی جناح تھے۔ لیکن وہ مایوس ہو گئے کہ ہندو انصاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر اور برطانیہ میں جا کر بیٹھ گئے، لندن میں کوٹھی خریدی، دفتر بنایا، پریکٹس شروع کر دی لا کی۔ اب سین پر آیا ایک اور شخص، مرد درویش، علامہ اقبال۔ 1930 میں اس نے مسلم لیگ کے اندر ایک انجیکشن دے دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مریض کوئی ہے لیٹا ہوا اسپتال میں، ایک بوتل لٹکی ہوئی ہے، نالی آ رہی ہے، اب اگر کوئی اور ٹیکہ لگانا ہو تو اسی نالی میں لگا دیتے ہیں، خامخواہ ایک اور پرک ہو، کیا فائدہ۔ تو مسلم لیگ کا وہ جو مریض تھا، اس کی نالی میں انجیکشن لگایا اقبال نے۔ اس نے کہا کہ یہ 1930 کا ان کا خطبہ ہے، الہ آباد کا مشہور، مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ نوٹ کر لیجئے، مشرقی پاکستان کا کوئی تصور قائد اعظم علامہ اقبال کے سامنے نہیں تھا۔ ان کے خطبے میں صرف شمال مغرب کہا گیا۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا، غور سے سنیے اس جملے کو، کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں دور ملوکیت کی وجہ سے، اس جملے کو سمجھیے، اسلام ایک تھا خلافت راشدہ کا اسلام، ان میں کوئی ملوکیت نہیں تھی، محل نہیں تھے، ابو بکر بھی جھونپڑے میں رہتے تھے، اور اس عمر بھی کوئی محل نہیں، کوئی باڈی گارڈز نہیں، ایک اسلام وہ تھا۔ ایک اسلام بنو امیہ کا آیا، اب محل بننے شروع ہوئے، اب ظلم کا دورہ ہوا، اب حادثہ کربلا ہوا، واقعہ ہررا ہوا، میں صرف اشارے کروں گا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ پھر بنو عباس آ گئے، انہوں نے بڑے اونچے اونچے محل بنائے، عربین نائٹس، بغداد کی راتیں، یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ تو دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کھڑکیوں سے۔ بنو امیہ کے دور میں کیا تھا، بنو عباس کے دور میں کیا تھا، ترکان عثمانی، آٹومانز، ترک، 400 برس خلافت ان کے پاس رہی، کیا تھا۔ تو وہ تو اسلام کی وہ تصویریں دیکھتے ہیں۔ ہمیں اگر پاکستان مل جاتا، پاکستان کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا، اگر ہمیں آزاد ایک مملکت مل جاتی ہے تو ہمیں موقع ہو جائے گا کہ ہم اسلام کے چہرے سے یہ بدنما داغ دھو کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائیں۔ ان داغوں کو دھو کر جو نیچے سے اسلام نکلتا وہ کون سا ہوتا؟ خلافت راشدہ والا اسلام۔ اچھا، یہ تو اقبال نے کہا 1930 دسمبر میں۔ سن 32 میں وہ گئے تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں۔
قائد اعظم اس میں شریک نہیں تھے، محمد علی جناح شریک نہیں تھے، بلکہ قائد اعظم وہ تھے ہی نہیں ابھی تک، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے۔ ان سے تو آپ نے نام سنا ہوگا ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام، ان کی بڑی زبردست کتابیں ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر۔ وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھتے تھے، تو وہ جناح صاحب سے ملنے آئے لندن میں، کہیے کیوں آپ ہندوستان کو چھوڑ آئے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ تاریخی جملہ ہے جناح کا، ہندوز آر انکورجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے، اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے جو صبح بات کرتا ہے، وہ شام سے پہلے ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر کو جا کے بتا دیتا ہے۔ تو ایسی قوم کی میں کیسے قیادت کروں؟ لیکن 1932 میں علامہ گئے ہیں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، جسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ ایسی ہے جیسے مولانا روم کی ملاقات ہوئی تھی شمس تبریزی سے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ مرید نہ بنتا علامہ اقبال کا۔ علامہ نے ان کو وہی انجیکشن لگایا، احیاء اسلام، اس کے لیے آؤ، صرف مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے نہیں، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں، ہندوؤں سے بچنے کے لیے نہیں، اسلام کے غلبے کے لیے آؤ۔ تب آئے ہیں محمد علی جناح سن 34 میں، اور سن 35 میں انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، اور سن 37 سے سن 47 تک میں نے اس کے لیے ایک لفظ اب استعمال کیا، قوالی گائی ہے جناح نے قائد اعظم، اسلام ہماری قوم، ہمارا وال، ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہم اپنا ایک علیحدہ نظام رکھتے ہیں، ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، ہم اس نظام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ پوچھا گیا دستور کیا؟ دستور ہمارا 1400 برس سے پہلے سے طے ہے، قرآن ہمارا دستور ہے۔ یہ قوالی تھی، قوالی۔ یہ برے سنس میں اس لفظ کو نہ لیجئے۔ مجھے ایک صحافی نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار تو قرآن کے قوال ہیں، میں نے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ واقعی ماہر چے خواندہ ہیں، فراموش کردہ ہیں، اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنے۔ میں نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا، ڈاکٹری پڑھی تھی، سب بھلا دی ہے سوائے اللہ کے حدیث دوست۔ اسی کا کلام ہے جس کو کہ میں دہرا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں بار بار، جیسے قوالی میں تکرار ہوتی ہے، تکرار ہے۔ 10 برس ہیں جو قائد اعظم کی، اب وہ قائد اعظم بن گئے۔ وہ جو قوالی ہے، اسلامی نظام، ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا دستور، یہ وہ چیز تھی جس نے مسلمانہ نے ہند کو، پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گا جیسے قوالی میں حال آ جاتا، حال آ گیا۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی عقل کی بات تھی یہ کہ ہندوستان کے مائنورٹی پروونسز کے لوگ بھی مسلم لیگ کا ساتھ دیں؟ پاگل تھے کیا؟ یو پی پاکستان میں آ سکتا تھا کیا؟ مدراس پاکستان میں آ سکتا تھا کیا؟ بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ تو دماغ خراب نہیں تھا ان کا جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ پاگل پن تھا، لیکن یہ حال تھا۔ اسلام بھائی ہم پر جو بیتے گی برداشت کر لیں گے، اچھا بناؤ اس پاکستان، قائم کرو اسلام اس میں۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ ہم پہ جو بیتے گی بیت لے گی، اور بیت رہی ہے، اوپر مسلسل بیت رہی ہے۔ انہیں اصل سزا اسی کی دی جاتی ہے۔ تم نے ٹکڑے کرائے بھارت ماتا کے، وہاں نعرے لگتے ہیں مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان۔ ہندوستان میں رہنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ They got their share of the territory۔ ہندوستان کا حصہ وہ اپنا لے چکے، دفع ہو جائے وہیں پر۔ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، یا مرو، ختم ہو جاؤ، مار دیں گے تمہیں۔ یہ تھا جس کی بنا پر پاکستان قائم، اور
موجزانہ طور پر قائم ہوا. میرے لفظ کو نوٹ کر لیجیے, انڈر رائٹ کر لیجیے. جو بھی کچھ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ میری بات پر غور کریں. کوئی کسی حساب کتاب سے پاکستان کا وجود میں آنا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کی کوئی حیثیت تھی؟ کہاں وہ باز, کہاں یہ چڑیا, کوئی حیثیت ہی نہیں. کہاں گاندھی جیسا پوری دنیا کے اندر مسلمہ لیڈر, کہاں قائد اعظم. لیڈر تھے ہی نہیں, پلیڈر تھے, وکیل تھے. یہ پیر جماعت علی شاہ نے کہا تھا, یہ تو آپ ہی کے علاقے تھے. ان سے جب کسی نے کہا کہ یہ کیا ہوا, یہ داڑھی بڑھے کہ آپ اتنے بڑے پیر ہیں اور اتنے بڑے وہ ہیں, اور ایک داڑھی بڑھے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا, بڑا خوبصورت. میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے, میری قوم کا مقدمہ ہے, ہندوستان کے ساتھ میری قوم کا مقدمہ. مجھے ایک وکیل چاہیے, اور وکیل میں 2 صفات چاہیے, ماہر ہو اور بکنے والا نہ ہو. یہ دونوں صفات جناح کے اندر ہے, تو میں نے اسے اپنا وکیل بنایا. بڑی صحیح پوزیشننگ. بہرحال ایک طرف کانگریس, ایک طرف مسلم لیگ. کانگریس کے ساتھ مسلمانوں کے کئی طاقتور ترین طبقے. شخصیات میں ابوالکلام معمولی آدمی نہیں تھا, جینیس. جمعیت علماء ہند مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کی بہت اونچی جماعت. سرحد میں خدائی خدمتگار خان عبد الغفار, سرحدی گاندھی, پنجاب میں احراری. یہ سب کون تھے؟ پاکستان کے حق میں تھے یا مخالف؟ پھر کیسے بن گیا پاکستان؟ سب سے بڑی بات یہ کہ 1 سال پہلے قائد اعظم بھی دستبردار ہو گئے پاکستان کے مطالبے سے. آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے. کم سے کم 10 سال کے لیے دستبرداری کر لی. کیبنٹ مشن پلان آیا, اس نے ایک خاکہ پیش کیا. ہندوستان میں ایک مرکزی حکومت ہوگی, 3 زونز ہوں گے, اے بی سی. اے زون جو پاکستان بنتا لیکن ایسٹ پنجاب کے ساتھ. سی زون جو مشرقی پاکستان لیکن مغربی بنگال کے ساتھ, اور باقی سارا ہندوستان. بی زون. مرکزی حکومت ایک. البتہ 10 سال کے بعد کسی زون کو اگر علیحدہ ہونا ہو تو اسے حق ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا, مسلم لیگ نے مان لیا, ٹھیک ہے. کیا مانی ہوئے کہ 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کی تو اب کوئی شکل نہیں رہی. بڑا مذاق اڑایا ہندو پریس نے, بس مطالبہ ختم, بیٹھ گئے. وہ تو اگر نہرو چپ رہ جاتا تو پاکستان وجود ہی میں نہ آتا. یہ دعا دیجئے نہرو کو, اس نے پاکستان بنوایا, اور اصل میں اللہ نے بنوایا, کیونکہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں, جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. نہرو چپ نہیں رہ سکا, بکواس کر بیٹھا. اجی 10 سال کے بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا, ایک دفعہ بند تو لینے دو. قائد اعظم نے فوراً ریورس گیئر لگایا, اور کوئی الزام انہیں نہیں دے سکتا تھا. مولانا آزاد نے اپنی پوری کتاب انڈیا ونز فریڈم میں اپنی صرف ایک غلطی مانی ہے دنیا کی پوری تاریخ میں, اپنی پوری زندگی میں ایک غلطی ہے کہ 1946 میں کانگریس کی جو پریزیڈنٹ شپ تھی اس کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نہرو بن گیا. اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہی صدر تھے. وہ صدر ہوتے تو ایک کیبنٹ مشن پلان تو انہی کا بنایا ہوا تھا. He was the author. وہ صدر نہیں تھے, صدر تھا جواہر لال نہرو. جواہر لال نہرو صدر نہ ہوتا تو اس کی بات کہہ کے کہا جاتا یہ ایک آدمی کی ذاتی رائے ہے, یہ کوئی حکومت یہ پارٹی کا تو نہیں ہے, صدر تھا. اس لیے پاکستان بنا ہے. اور رمضان مبارک کی 27ویں شب میں نازل ہوا ہے. اللہ نے بھرپور موقع دے دیا.
لو ہم دیتے ہیں تمہیں پاکستان. تمہارے مفکر نے صرف مغربی پاکستان دیکھا تھا اقبال نے. ہم 2 ٹکڑوں پر مشتمل ملک دیتے ہیں تمہیں, مغربی بھی اور مشرقی بھی. آؤ